ناظرین، جہاں ہمارے ملک میں سفید رنگ کی کاٹن کاشت ہوتی ہے، محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی میں رنگ دار کپاس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رنگ دار کپاس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، بہت عرصہ پہلے ہماری دادیاں نانیاں جو ہیں وہ اس کے حوالے سے جانتی ہیں۔ اس کا ہمارے کاشتکاروں کو کوئی فائدہ بھی ہوگا یا ہمارے ملک کو کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ اس کا دھاگا اور اس کی پینٹیں بنا کے امریکہ میں بھی سیل کر رہے ہیں اور مختلف ممالک میں اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس 8 سے 10 مختلف شیڈز ہیں، جس میں براؤن، گرین اور خاکی کلر جو ہے وہ پرومیننٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کپاس کی فصل کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ ایک نقد آور فصل ہے۔ کاٹن کی فصل جب اچھی ہوتی ہے تو نہ صرف ہمارے ملک کی معیشت بہتر ہوتی ہے بلکہ ہمارا کسان بھی خوشحال ہوتا ہے۔ ناظرین، جہاں ہمارے ملک میں سفید رنگ کی کاٹن وہ کاشت ہوتی ہے بلکہ عرصے سے کاشت ہوتی چلی آ رہی ہے، اب ہمارے یہاں محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی میں رنگ دار کپاس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے کچھ کامیاب ٹرائل بھی لگائے گئے ہیں۔ ہم آج اس حوالے سے محمد نواز شریف یونیورسٹی کے شعبہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کے ڈاکٹر آکاش فاطمہ صاحبہ سے بات کریں گے کہ انہیں رنگ دار کپاس اگانے میں کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی ہے اور یہ ہمارے کاشتکاروں کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے کس طرح فائدہ مند ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ جو آپ رنگ دار کپاس اگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں آپ کو کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ جی سر، بیسیکلی نارملی جو اگائی جاتی ہے، ہمارے کاشتکار حضرات لگاتے ہیں، وہ وائٹ کاٹن ہوتی ہے۔ لیکن سر، رنگ دار کپاس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے۔ بہت عرصہ پہلے ہماری دادیاں نانیاں جو ہیں وہ اس کے حوالے سے جانتی ہیں، لیکن پھر ہمارے ملک میں اس کی جرمینیشن اور اس کی فائبر کوالٹی کم ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے وہ پس منظر میں جاتی چلی گئی، اور یہ نان بیٹی ورائٹیز ہیں۔ بیٹی کاٹن کے آنے سے جو ہے یہ مزید پیچھے کی طرف چلی گئیں۔ لیکن اگر سر جس طرح سے ماحولیاتی تبدیلیاں اور موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جس طرح سے انوائرمنٹ، ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں لوگوں کو آگاہی حاصل ہو رہی ہے، تو مختلف ممالک، اگر ہم یورپ میں دیکھیں، اگر کوئی ایکسپورٹ کموڈیٹیز ہیں تو ان کے اوپر بڑے ہیوی ٹیکسز ہیں، بڑی فائن ہے۔ اگر وہ آرگینک سائڈ پہ جاتے ہیں، آرگینک کاٹن کی بڑی ڈیمانڈ ہے اس وقت ورلڈ وائڈ بھی، اور ہمارے ملک میں بھی اس کی آگاہی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ بلوچستان کے اندر مختلف آرگینک کاٹن کے پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ مختلف ٹیکسٹائل انڈسٹریز جو ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتی ہیں کہ ان کو جو ڈائنگ کا پروسیس ہے، جو وہ کپڑے کو رنگ کرتے ہیں، جس کے اوپر ان کے بڑا اخراجات بھی بہت زیادہ آتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہیں، تو ہم ان سارے جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس سے بچ سکتے ہیں۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کو اگر وہ آرگینک پروڈکٹ کی طرف جاتا ہے تو وہ اس سے بڑا زیادہ زر مبادلہ بھی کما سکتا ہے۔ یہ جو آرگینک کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہمارے کاشتکار بھائیوں کو آسان لفظوں میں بتائیے کہ آرگینک سے کیا مراد ہے؟ جی سر، یہ آرگینک کاٹن بیسیکلی اس سے مراد ہے کہ بغیر کسی قسم کا جو کیمیکل ہے اس کو استعمال کیے بغیر ہم جو قدرتی نظام ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، قدرتی ذرائع استعمال کرتے ہوئے فصلوں کو بہتر بنا سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ ہمارے ملک میں یہ رنگ دار جو کپاس ہے یہ شروع سے کاشت ہوتی چلی آئی ہے، لیکن پھر یہ پس منظر میں چلی گئی، تو اب اس کی اگر ریوائیول کرنے چاہ رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے، اور اس کا ہمارے کاشتکاروں کو کوئی فائدہ بھی ہوگا یا ہمارے ملک کو کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ سر، ہم ذرا ترقی پذیر ممالک ہیں، ہمارے ہاں ماحولیاتی آلودگی پہلے ورلڈ وائڈ دنیا میں آتی ہے، پھر ہم اس سے آگاہ ہوتے ہیں۔ جو ہمارا ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ اس وقت اس لیے بہت زیادہ باشعور ہو گیا ہے کہ یورپ نے بڑے زیادہ ٹیکسز لگائے ہیں۔ اگر آپ جتنا زیادہ آپ ماحولیاتی آلودگی میں کنٹریبیوٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو، تو ہمارا ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ اس طرف آئی ہے۔ پھر ہمیں محمود گروپ آف انڈسٹریز نے بڑا زیادہ سپورٹ کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ اس میں پروجیکٹ کر رہے ہیں کلرڈ کاٹن کی پروڈکشن کے حوالے سے، اور وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے مختلف کپڑا بنا کے، اس کا دھاگا اور اس کی پینٹیں بنا کے امریکہ میں بھی سیل کر رہے ہیں اور مختلف ممالک میں وہ اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ تجرباتی طور پر جو کاٹن لگائی ہے، اس میں کہاں تک آپ کو کامیابی ہوئی ہے؟ کب تک ہم اس کو کمرشل بنیادوں پر کاشت کرنا شروع کر دیں گے؟ جی سر، اس میں بیسیکلی جب ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا آج سے 5 سال پہلے، تو اس میں ہمیں جرمینیشن کا بہت ایشو تھا۔ ہماری جرمینیشن 20% سے زیادہ نہیں تھی، ہماری فائبر کوالٹی بڑی ڈپرائیوڈ تھی،
ہم نے اس کو سر فروٹنگ کا بڑا ایشو تھا اس میں، ہمیں جو ٹینڈے اٹھانے کی صلاحیت ہے، ہم نے سر ان 3 ایسپیکٹس پہ جو ہے وہ کام کیا ہے اور اس میں ہمیں بڑی حوصلہ افزا رزلٹس ملے ہیں. ہم نے اس کی جرمینیشن کو سر ہم 40 to 45% تک لے گئے ہیں. اس کی فائبر کوالٹی کو ہم نے وائٹ کاٹن کے ساتھ اس کی ہائبریڈائزیشن کرا کے کچھ جینز اس کے اندر انزرٹ کرا کے ہم نے کلر کو سٹیبل کیا ہے، اس کی پیداوار کو، ییلڈ کو بڑھایا ہے، اور ہم نے اس کی جو فروٹنگ ہے، جو ٹینڈے بیئر کرنے کی صلاحیت ہے، اس کو ہم نے امپروو کیا ہے سر. تو کون سے کلر میں جو ہے اس وقت آپ جو ہے یہ رنگ دار کپاس پیدا کر رہے ہیں؟ سر اس وقت ہمارے پاس 8 سے 10 مختلف شیڈز ہیں جس میں براؤن، گرین اور خاکی کلر جو ہے وہ پرومیننٹ ہے. اس میں جو زیادہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سسٹینیبل ہے یا پائیدار کلر ہے وہ کون سا ہے؟ سر اس میں جو براؤن کلر ہے اور براؤن کلر کے جو شیڈز ہیں وہ زیادہ اسٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں، اور وہ ہر واش کے بعد، جیسے نارملی ہمارا کپڑا رنگ جو ہے فیڈ کر جاتا ہے، یہ رنگ جو ہے مزید رنگ گہرا پکڑتا ہے ہر واش کے بعد. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر ہمارا کاشتکار اس رنگ دار کپاس کی کاشت کی طرف جاتا ہے تو اس کو کوئی دوسری جو کاٹن ہے سفید کلر کی ہے اس سے کتنا زیادہ کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ سر کیونکہ ابھی ہم اس کے انیشیل تجربات کر رہے ہیں تو ہمارا زیادہ جو کلرڈ کاٹن کے حوالے سے فوکس ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ اس طرف آئے، ٹیکسٹائل انڈسٹریز اس کو اپنائیں تاکہ اس کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم ییلڈ کو بڑھائیں، پریمیم پرائس کے اوپر اس کی جو ہے وہ مارکیٹنگ کا نظام بہتر بنایا جا سکے تاکہ ہم کاشتکاروں کو اس طرف لا سکیں. ناظرین، آپ نے محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی میں تجرباتی بنیادوں پر کاشت کی گئی رنگدار کپاس کے حوالے سے ڈاکٹر آکاش فاطمہ صاحب کی باتیں سنی. ناظرین، انہوں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہمارا کاشتکار اس رنگدار کپاس کی طرف جاتا ہے تو لاحمالہ اگرچہ اس کی پیداوار کم ہے اور ابھی یہ ابتدائی مرحلے میں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے کاشتکار کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور خاص طور پر جو ہماری ایکسپورٹ ہے، چاہے وہ کاٹن کی صورت میں ہے، یارن کی صورت میں ہے یا کپڑے کی صورت میں ہے، اس میں پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے میں بہت زیادہ صلاحیت ہے، بہت زیادہ پوٹینشل ہے. انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں ہمارے جو سائنسدان ہیں ان کو اس حوالے سے کامیابی حاصل ہو اور وہ یہ کاٹن ہمارے کاشتکاروں کو کمرشل بنیادوں پر کاشت کرنے کے لیے فراہم کریں تاکہ یہ ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.